لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے تذکرہ اسلاف کا۔ اس مبارک بابرکت اور پر از رحمت سلسلے میں ہم اپنے اسلاف کا ذکر خیر، ان کے یوم ولادت اور عرس کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ آج جس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خلیفہ اعلیٰ حضرت تاج الفقہا حضرت علامہ یقین الدین بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ جمادی ثانی کی 2 تاریخ کو آپ کے عرس کی تاریخ ہے۔ آج بھی جمادی ثانی کی 2 تاریخ ہے۔ جمادی ثانی کی 2 تاریخ کو آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے، عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے خلفاء پر لکھی ہوئی ایک مستند کتاب تجلیات خلفاء اعلیٰ حضرت سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے ہم یہ بیان آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ توجہ کے ساتھ پورے بیان کو آپ سننے کی سعادتیں حاصل کیجیے۔ تاج الفقہا حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یقین الدین قادری رضوی بریلوی علیہ رحمہ کی ولادت مبارکہ 1308 ہجری 1899 میں محلہ ملوک پور شہر بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ کے آبا و اجداد قدیم زمانے سے بریلی شریف میں ہی قیام پذیر تھے۔ آپ کے خانوادے کا تعلق خاندان رضا سے سیدی اعلیٰ حضرت کے دادا جان مجاہد آزادی مفتی اعظم روہیل کھنڈ علامہ مفتی رضا علی خان بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے رہا ہے۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی بسم اللہ خانی کے لیے 1312 ہجری 1903 عیسوی میں سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں شہزادے کو لے کر حاضر ہوئے۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے بسم اللہ خانی کراتے وقت خصوصی دعاؤں سے نوازا۔ سن شعور پہنچنے کے بعد محلہ کی مسجد میں ختم ناظرہ کے بعد حفظ قرآن کرنا شروع کیا۔ خدا داد ذہانت سے جلد ہی حافظ قرآن ہو گئے۔ حفظ قرآن کریم کے بعد عربی اور فارسی کی چند کتابیں پڑھی اور اس کے پڑھنے کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں داخل ہوئے۔ فن قرات اور درس نظامیہ کی تکمیل فرمائی اور 1332 ہجری 1923 عیسوی میں بعمر 24 سال سند فراغت سے سرفراز ہوئے۔ تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی یقین الدین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو اساتذہ ہیں، جن اساتذہ سے آپ نے استفادہ حاصل کیا ہے، ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: مجدد اعظم امام احمد رضا محدث بریلوی، حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی، استاد الفقہا علامہ ظہور الحسن رامپوری، استاد العلماء علامہ رحم علی منگلوری، عمدۃ الفقہا علامہ مفتی محمد رضا خان نوری بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہم۔ ایسے مقتدر، ایسے عظمت و شان کے مالک اساتذہ ہیں۔ علامہ ظہور الحسن رامپوری حضرت علامہ ارشاد حسین رامپوری علیہ رحمہ کے بھانجے 1273 ہجری 1857 عیسوی میں رامپور میں پیدا ہوئے۔ اپنے والد ماجد مولوی نیاز اللہ بن مولوی عظمت اللہ فاروقی مجددی سے فارسی اور مولانا امداد حسین سے عربی اور نحو پڑھی۔ یہ آپ کے استاذ گرامی علامہ ظہور الحسن رامپوری ہیں۔ اس کے بعد پھر مفتی محمد رضا خان بریلوی ہیں، یہ بھی الحمدللہ آپ کے اساتذہ میں ان کا بھی شمار آتا ہے۔ اور آپ کے ان اساتذہ کا تذکرہ بھی الحمدللہ اس کتاب میں کیا گیا ہے، اور چونکہ اساتذہ کا تذکرہ ہوتا ہی رہتا ہے، میں انشاءاللہ حضرت کی ہی تذکرے آپ کو سناتا ہوں۔ آپ کی بیعت و خلافت کے تعلق سے لکھا ہے کہ حضرت تاج الفقہا مفتی یقین الدین بریلوی علیہ رحمہ ایام طالب علمی ہی میں سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمہ سے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں مرید ہو گئے تھے۔ فراغت کے بعد جب رضوی دارالافتاء سے منسلک ہوئے تو حضرت مجدد اعظم نے آپ کے زہد، آپ کے تقوی اور علمی قابلیت کے پیش نظر شرف خلافت سے سرفراز فرمایا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنا خلیفہ بنایا اور حضور حجت الاسلام علیہ رحمہ سے بھی اجازت تھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے 50 خلفاء کی فہرست میں آپ کا نام 50واں نمبر پر اس طرح درج فرمایا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت نے اپنے کچھ محبین کے کہنے پر اپنے خلفاء کی جو ایک لسٹ تحریر فرمایا تھا، اس میں 50ویں نمبر پر حضرت کا ذکر ہے۔ اور نام اعلیٰ حضرت نے کچھ یوں لکھا ہے کہ جناب حاجی حافظ و قاری محمد یقین الدین صاحب ساکن ملوک پور بریلی امام تراوی اعلیٰ حضرت مدد اللہ العالی مجاز طریقہ، الحمدللہ۔ یعنی امام تراوی بھی ہیں یہ، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے تراویح کے امام ہونا یہ کس عظمت و شان کے مالک ہیں۔
محاسن و کمالات دیکھیں، حضرت تاج الفقہاء علامہ مفتی قاری یقین الدین قادری رضوی بریلوی علیہ رحمہ فقہ و فتاوی پر گہری نظر رکھتے تھے۔ یہی سبب ہے کہ سیدی اعلیٰ حضرت محدث بریلوی علیہ رحمہ نے فراغت کے بعد ہی اپنی تربیت میں رکھ لیا، جس کا پھل یہ ملا کہ فقہ میں آپ کو کامل دسترس حاصل ہو گئی اور ایک مستند فقیہ کی حیثیت سے معروف ہوئے۔ آپ ایک بہترین قاری قرآن اور حافظ فرقان حمید تھے۔ قرآن مقدس کو فن تجوید کی رعایت کے ساتھ تلاوت فرماتے تھے۔ الحمدللہ یہی سبب تھا کہ رمضان شریف میں رضا مسجد میں ختم قرآن آپ ہی کیا کرتے تھے۔ اگر آپ نے درس گاہ سنبھالی ہوتی تو آج آپ کے تلامذہ کی ایک کثیر تعداد ہوتی۔ رامپور کی سرزمین سے جب طیب عرب مکی نے ترک تقلید وغیرہ مسائل پر قلم اٹھایا تو آپ نے اس کے رد میں ایک مبسوط رسالہ تحریر فرما کر اس کے فتنہ کا مسکت جواب عطا فرمایا۔ حضرت حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان بریلوی اور حضرت مفتی اعظم ہند سے بے انتہا محبت فرماتے تھے۔ یہ حضرات بھی انہیں محبت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مسائل شریعہ کے سخت پابند تھے، زہد و تقوی میں نمایاں مقام رکھتے تھے، فتویٰ نویسی میں مہارت تامہ حاصل تھا، استفتاء کا جواب بہت ہی سنجیدگی اور متانت سے دیتے تھے۔ آپ ایک بہترین مفتی، مایہ ناز مصنف، قابل قدر فاضل اور متبحر عالم دین تھے۔ آپ سے ایک زمانے نے علمی استفادہ حاصل کیا ہے۔ علم و فن اور فکر و تدبر میں امتیازی مقام رکھتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت اور زیارت روضہ کی عظمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ حضرت تاج الفقہاء علامہ یقین الدین رضوی علیہ رحمہ سیدنا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کرامت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بہت عرصہ ہوا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ مکان میں تشریف رکھتے تھے جس میں آج کل حضرت حسن میاں تشریف رکھتے ہیں۔ میں ملوک پور میں اپنے یہاں کی مسجد میں ظہر کی نماز سے فارغ ہو چکا تھا کہ دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضرت کا لفظ عام طور پر استعمال کر سکتے یا نہیں۔ قصد کر لیا کہ ابھی یہ جا کر دریافت کر لوں گا۔ چند عصر سے کچھ پہلے در دولت پر حاضر ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ خادمہ مجھے دیکھ کر واپس چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد حضور تشریف لائے۔ مبارک ہاتھوں میں کتابیں اور قلم دان اور پان کی تھالی تھی۔ غلام نے کتابیں قلم دان لے کر حضور کے بیٹھنے کی جگہ رکھ دی۔ حضرت نے پان کی تھالی غلام کے سامنے رکھ کر فرمایا، حضرت ملاحظہ فرمائیں، اس سے پیشتر کبھی یہ الفاظ نہیں فرمائے تھے، ورنہ غلام کے دل میں یہ خیال کیوں پیدا ہوتا؟ یعنی چونکہ دل میں تھا کہ حضرت کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ ایک سوال تھا حضرت علامہ یقین الدین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں۔ یہ سوال لے کر جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے تو علامہ یقین الدین بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سوال لے کر آیا، ابھی آپ کی بارگاہ میں حاضری دیا، جواب پوچھتا، اعلیٰ حضرت بیٹھے، اعلیٰ حضرت نے کلام کی شروعات کی تو علامہ یقین الدین بریلوی رحمت اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں، حضرت فرمائیے، یعنی اعلیٰ حضرت اپنی طرف سے ان کو پہلی بار حضرت کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس عظیم شخصیت کا نام ہے جو دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں۔ پتہ ہے کہ یہ مسئلہ پوچھنے آئے تو سوال پوچھنے سے پہلے ہی آپ نے خود ان کو حضرت کہہ کر ان کے مسئلے کا حل ارشاد فرما دیا۔ الحمدللہ۔ دوسرا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ میرے برادر معظم حاجی حافظ محمد حسین الدین صاحب سفر سے تشریف لائے۔ ایک روز والد ماجد صاحب رحمت اللہ علیہ سے عرض کر کے مجھے بہت سی باتیں دریافت کرنی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے حضور میں گئے، مگر ابھی وہ کچھ پوچھنے بھی نہ پائے تھے کہ اللہ عز و جل کا حبیب ما کانا وما یکون کے عالم کے سچے غلام، ما کانا وما یکون کے عالم کے سچے غلام اعلیٰ حضرت نے باتوں ہی باتوں میں سوال سے پیشتر سب کا جواب عطا فرما دیا۔ مکان آ کر والد ماجد مرحوم و مغفور سے بہت تعجب سے کہنے لگے کہ میں نے تو حضور سے ایک سوال بھی نہ کیا مگر حضور نے میرے سب سوالوں کا جواب عطا فرما دیا۔ اس کے بعد بھائی جان سلسلہ غلامی میں داخل ہو گئے۔ حضرت علامہ قاری یقین الدین قادری رضوی علیہ رحمہ تبلیغ اسلام کی غرض سے ہندوستان کا ساحلی صوبہ اڑیسہ تشریف لے جاتے ہیں۔ اڑیسہ کے کئی علاقوں میں تبلیغ کے بعد وہاں کی زمین بھا جاتی ہے اور ضلع بالا سور میں مستقل ایک مسجد میں سکونت اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں کی پٹھان محلہ مسجد میں تقریباً 25 سال تک منصب امامت پر فائز رہے۔ حضرت مجاہد ملت علامہ حبیب الرحمن قادری حامدی رضوی علیہ رحمہ کے برادر اصغر حضرت قاری مجیب الرحمن قادری یقینی علیہ رحمہ اسی سرزمین پر داخل سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ ہوئے۔ فقہی دنیا کا یہ عظیم
فقیہ 7 دہائیوں میں اپنی پاکیزگی والی عمر گزار کر تقریباً 62 سال کی عمر پا کر 2 جمادی الثانی 1353 ہجری 1932 عیسوی کو اس دار فانی سے دار البقاء کی طرف کوچ کر گیا، اور ایک علمی دنیا پیاسی رہ گئی۔ نماز جنازہ میں کثیر تعداد میں محبین اور متوسلین نے شرکت کی، اور احاطہ قدم رسول قبرستان بالا سور میں آخری آرام گاہ بنا۔ ہر سال عرس تجھ کو احتشام کے ساتھ الحمدللہ منایا جاتا ہے۔ تو اڑیسہ کی سرزمین میں بالا سور کے علاقے کو یہ سعادت حاصل ہے جہاں پر آپ کا مزار ہے۔ جو اڑیسہ سے ہیں، جو اڑیسہ جاتے آتے رہتے ہیں، جو بالا سور کے ہیں، ان کے لیے بڑی نعمت ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے اس عظیم خلیفے کی مزار پاک کی زیارت کی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا عرس کے موقع پر دیگر دنوں میں بھی اپنے اس محبوب بندے اعلیٰ حضرت کے اس خلیفہ کے مزار پاک پر خوب رحمتیں برکتیں نازل فرما، اور ان سب رحمتوں برکتوں کا ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔